بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 9 اکتوبر سے لے کر 15 اکتوبر تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ برج حمل کے لیے، عریض والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں، کوشش کریں اسی ہفتے میں اس کو پورا کریں، اور آپ نے بالکل سوائے ذات پاک پروردگار جو آس اور امید پوری کرتا ہے، اس کے علاوہ اور آس و امید کسی سے بھی مت لگائے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے دوست ہی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی آس و امید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آپ کو کچھ چیزیں آپ کے حق میں فیوریبل ہونے جا رہی ہیں اور آپ نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے، اور ازدواجی زندگی آپ کی بہت بہتر رہے گی۔ اور بچوں کے حوالے سے اگر کسی بچیوں کی شادی میں رکاوٹ دی تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی، اور آپ کو یہ بڑا ڈیسیجن لیتے ہوئے بچوں کے حق میں نظر آئیں گے۔ اور اس وقت آپ جتنا روحانیت سے قریب رہیں گے، جتنا زیادہ آپ اللہ کو یاد کریں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور خواتین کو اسپیشلی میں یہی کہوں گی، جن کو مائیگرین ہیں، جن کو سر میں مسئلہ رہتا ہے، یا جن کو اندرونی مسائل ہیں، وہ بالکل اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ڈاکٹر سے آپ لازمی کنسلٹ کیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ادھر ادھر کی باتوں پہ توجہ مت دیں۔ کچھ لوگ آپ کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی کی بھی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا، صرف آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، اور اس وقت آپ نے کسی کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں دینا ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدنی ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا وقت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینز کے لیے آنے والا ہفتہ آپ کے لیے 9 تاریخ سے لے کر 15 اکتوبر تک ساری چیزیں آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ آپ نے باغ دوڑ کیا ہے، بہت زیادہ آپ تھک بھی گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ کافی زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور اس ہفتے آپ بہت زیادہ ایکٹیو بھی رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے صحت کا خیال رکھنا ہے، جتنی بھی آپ کو بیماریاں ہیں، خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، اگر آپ کو اندرونی مسئلہ ہے، یا آپ کے گھٹنوں میں درد ہیں، تو آپ نے بہت زیادہ اپنی صحت پہ فوکس کرنا ہے اس ہفتے۔ اور اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی نئی ڈیل کرنا ہے، یا کوئی نیا انویسٹمنٹ آپ نے کرنا ہے، تو سوچ سمجھ کر اور بغیر پیپر ورک کے آپ کوئی بھی اسٹیپ نہ لیجیے گا، سب کچھ سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ بغیر پیپر ورک کے کسی پہ بھی اعتبار مت کیجیے، چاہے وہ آپ کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں۔ ازدواجی زندگی میں آپ کے پارٹنر کے ساتھ تھوڑی بہت نوک جھوک ہو سکتی ہے، گھر کے خرچے کے حوالے سے لے کر کوئی تھوڑی بہت چپقلیشی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی لون کے لیے اپلائی کیا ہے، یا کسی سے آپ نے قرض کے لیے کوئی تقاضا کیا ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے۔ اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے بھی اچھا ثابت ہوگا، اور اولاد کی طرف سے ان کی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں، تو سوچ سمجھ کر بالکل غور و غوض کر کے آپ نے فیصلہ لینا ہے۔ آپ نے اپنی تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت روزانہ فرض نمازوں کے بعد کیجیے گا، یا گھر سے باہر نکلتے ہوئے 3 مرتبہ سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی سودمند ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں،
تو کوشش کیجیے گا اپنے تعلقات آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اور آپ سے جو نچلے درجے کے لوگ ہیں کام کی جگہ پر، ان سے زیادہ آپ تھوڑا ان کے ساتھ لینینٹ رہیں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے آپ کا جو ایگو ہے اور آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے، اس کو زیادہ اوور کانفیڈنس آپ نہ ہونے دیں، اور ایگوئسٹک ٹائپ آپ اس ہفتے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اپنے ایگو کو بھی آپ کنٹرول کر کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ بزنس کے حوالے سے آپ بہت زیادہ کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ نے بزنس میں کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا ہے یا کوئی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو گو اہیڈ بالکل کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ اس میں لازمی فائدہ ہوگا۔ اور انعامی اسکیم میں اگر آپ نے حصہ لیا ہے تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو رسپانس ملیں گے، آپ کو خوشخبری مل سکتی ہیں، اور بزنس میں بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہیں، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے پیسے بھی آئیں گے۔ جہاں آپ نے اتنی مالی باغ دوڑ کی ہے، اتنا آپ نے تک و دو کیا ہے، وہاں سے آپ کو لازمی کامیابیاں نصیب ہوں گے اس ہفتے۔ اور دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ بزنس کے حوالے سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے اس ہفتے۔ اور صحت کے حوالے سے آپ کی تھوڑی بہت نیند ڈسٹرب رہے گی اور آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، تو اپنے ٹانگوں کا آپ مساج کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا، آپ کو پازیٹیو انرجیز بھی ملتی رہیں گی۔ آپ نے اپنی تمام حاجات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت نماز عشاء کے بعد لازمی ایک بار آپ نے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی رب العزت مالک پروردگار سب بہتر کرے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر۔ کینسرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے اندر ایک نگیٹیوٹی آئے گی، آپ اپنی تمام غلطیوں کا ملبہ دوسروں پر ڈالیں گے کہ فلاں نے ایسے کیا، یہ میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا، تو یہ چیزیں آپ سوچنا بند کر دیں، اور بالکل جو شارٹ کٹس کی طرف آپ سوچ رہے ہیں، آپ کا دل اور دماغ آپ کو بالکل الجھا رہا ہے، آپ کو ذہنی تناؤ میں ڈال رہا ہے، ان سب سے نکلیے، شارٹ کٹس کی طرف بالکل مت جائیں، اور جو آپ کو بالکل آپ کے دوست یا آپ کے کوئی رشتہ دار آپ کو نگیٹیوٹی کی طرف انوالو کر رہے ہیں، ان سے آپ بچیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے اگر آپ اپنا بزنس تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اپنا جاب چینج کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تو بالکل ان سب کاموں کو اس ہفتے آپ ڈیلے کر کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ازدواجی معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کیجیے گا اپنا رویہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور لائف پارٹنر کے ساتھ صحیح رکھیں۔ آپ جتنا اپنا رویہ بالکل صحیح رکھیں گے، نرم رکھیں گے، اتنی چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہے گی، ورنہ یہ ہفتہ آپ کے لیے چیلنجنگ ہفتہ ہے، صحت آپ کی خراب ہو سکتی ہے، اپنے اسٹمک کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اوور ایٹنگ کی طرف بالکل مت جائے، اور کوشش کیجیے گا کہ بازار کی چیزوں سے پرہیز کریں، اور دوبارہ سے یہی کہوں گی میں کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں پہ بالکل مت توجہ دیجیے گا۔ آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ فیل کی تلاوت ایک بار لازمی دن میں کریں، چاہے کسی بھی نماز کے بعد آپ ایک بار سورہ فیل کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو۔ یہ ہفتہ آپ کے مالی باغ دوڑ میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے سورس آف انکم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کوشش کیجیے گا کہ کچھ لوگ تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں بالکل شامل مت کیجیے گا، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات تک، آپ کسی بھی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے نہ دیں، اور کسی کی باتوں پہ بھی توجہ مت دیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اپنے غصے کو اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ کنٹرول رکھنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کے پارٹنر کے ساتھ ہو، چاہے وہ آپ کے بزنس کے پارٹنر کے ساتھ ہو، آپ نے اپنا رویہ جاب کی جگہ پہ بھی بالکل صحیح رکھنا ہے، اور نرم لہجہ رکھنا ہے اپنا۔
اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے اٹریکشن لیول میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹڈ رہیں گے اور آپ کو بہت زیادہ پسند بھی کریں گے، اور اس ہفتے آپ کے عزت و وقار میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو کوشش کیجیے گا روحانیت سے آپ جتنا قریب رہیں گے اتنا ہی آپ کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے ویسے بھی پازیٹیو انرجیز آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، رب کریم آپ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو وہ بزنس میں اگر آپ نے کوئی نئی ڈیل کرنا ہے تو آپ ہفتے کے شروع میں کیجیے گا، لیکن ہفتے کے آخر میں آپ اپنے سارے جو انویسٹمنٹ ہے، جو بھی نئی ڈیل ہے، ان کو سائڈ رکھ کے ان کو پینڈنگ پہ رکھے۔ ہفتے کے سٹارٹ میں آپ کے لیے اچھا ہے، لیکن ہفتے کے اینڈ میں آپ نے اپنی ساری چیزیں پینڈنگ میں رکھنی ہے۔ صحت کے حوالے سے آپ کو چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے، آپ کی طبیعت میں بے چینی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنے تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ ناس اور سورہ فلق گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ نے اس کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور اپنے اوپر آپ نے پھونک مارنا ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلہ ورگو۔ یہ ہفتہ آپ کی مالی باغ دوڑ بھی زیادہ رہے گی اور آپ مختلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کافی زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے، اور دوستوں کے ساتھ پکنک پہ، آؤٹنگ پہ، فیملی کے ساتھ گیدرنگ پہ آپ بہت زیادہ اس ہفتے بیزی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا، آپ اس میں آگے جا کر کامیاب رہیں گے، اور جو بیرونی پاکستان مقیم لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی چیک پوٹ میں حصہ لینا ہے یا انعامی اسکیم میں آپ نے حصہ لیا ہوا ہے یا بینک سے آپ نے لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے۔ اور ایک چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کوشش کیجیے گا کہ اپنے جتنے بھی سیکرٹس ہیں، اپنے جتنے بھی راز ہیں، وہ کسی بھی شخص سے آپ شیئر مت کیجیے گا، چاہے وہ آپ کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو، کسی سے بھی اپنے راز کو شیئر مت کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج جو آپ کا سب سے بہترین دوست ہے کل وہ آپ کا سب سے بدترین دشمن بھی بن جائے۔ اس لیے کوشش کیجیے گا اپنے راز، اپنے جتنے بھی سیکرٹس ہیں اس کو اپنے تک آپ محدود رکھیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے، نیند آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، اور تھوڑی بہت آپ کو بے چینی آپ کی طبیعت میں محسوس ہو سکتی ہے، تو آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص اور سورہ کافرون، یہ 4 قل کا جو سورہ ہے ان کی تلاوت آپ گھر سے باہر نکلتے ہوئے وقت بھی کر سکتے ہیں یا اپنے فرض نمازوں کے بعد لازمی کریں تو آپ کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے جتنے بھی آپ کے کام ہیں اس میں آپ تیزی لا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ کاوش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں جا کر اس کام کا آپ کو صلہ ملے گا اور آپ کی محنت کا آپ کو صلہ ملے گا۔ تو اس ہفتے کوشش کیجیے گا آپ کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں نہ پڑیں، چاہے وہ مذہبی ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ سیاسی ہو۔ آپ نے کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اوائڈ کیجیے گا، ورنہ آپ کا اور آپ کے دوستوں میں کوئی انبن بھی ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہت زیادہ بہتر رہے گی، لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے کافی زیادہ آپ کے حق میں بہتر ہے اس ہفتے۔ اور بزنس کے حوالے سے دوبارہ یہی کہوں گی، جاب کے حوالے سے جہاں آپ نے اتنی محنت کیا ہے انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملے گا، اور جاب کی جگہ میں ہو سکتا ہے آپ کو پروموشن بھی ملے اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے۔ باقی رب کریم سب بہتر کرنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا سے آپ کو کامیابیاں، آپ کے رکے ہوئے کام جو ہے وہ سنور جائیں گے، اور آپ کو کامیابیاں اس ہفتے لازمی ملے گی،
اور بیرون ملک سفر کے لیے بھی آپ انشاءاللہ اس ہفتے جا سکتے ہیں، یا پھر کہیں آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو وہاں سے بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملیں گے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، لبرل اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی کافی اچھا وقت ہے۔ اگر آپ نے ایڈمیشن کے لیے کہیں اپلائی کیا ہے تو وہاں سے آپ کو بہت زیادہ اچھے نتائج ملیں گے، اور آپ نے اپنی تمام حاجات اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آیت کریمہ کا ورد لازمی کرنا ہے۔ 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد آیت کریمہ کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اگر آپ کوئی نیا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بزنس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل یہ بہت زیادہ سنہری موقع ہے آپ کے لیے۔ سارے پازیٹیو انرجیز اس وقت آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل ہے۔ اس وقت کو آپ بالکل ضائع مت ہونے دیں۔ اگر آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، وہاں سے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو جواب ملنے والی ہیں، یا اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے تو بالکل کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ ازدواجی زندگی آپ کی بہت بہتر رہے گی، آپ کا اور آپ کے پارٹنر کے درمیان کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ رہے گی، اور لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے بہت زیادہ بہتر رہیں گے۔ آپ اوور آل اس ہفتے ہر معاملے میں، ہر ایکسٹینسز سے آپ کامیاب رہیں گے۔ صحت آپ کی کافی زیادہ بہتر رہے گی، اور جن کو پرابلمس تھے بھی انشاءاللہ اس ہفتے ایٹ لیسٹ ان کی صحت بہت زیادہ بہتر رہے گی، اور جن کی شادی کے معاملات رکے ہوئے تھے، جن کے شادی کے معاملات طے نہیں ہو پا رہے تھے، اس ہفتے ان کے شادی کے معاملات بھی انشاءاللہ طے پائیں گے۔ ایٹ لیسٹ ڈیٹ تو ان کا لازمی فکس ہوگا انشاءاللہ۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ آیت الکرسی بالکل گھر سے نکلتے ہوئے یا فرض نمازوں کے بعد سورہ آیت الکرسی کی تلاوت آپ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں گھر ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ مالی باغ دوڑ تو آپ کی بہت زیادہ رہے گی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ نے انویسٹمنٹس کیے ہیں وہاں سے تھوڑی بہت آپ کو پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، اور اسپیشلی جو سیجیٹیریس خواتین ہیں ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ کا بہت زیادہ کام کا لوڈ آپ پہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کو درد بھی محسوس ہو رہا ہے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ کے کمر میں درد ہے، تو آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ کوشش کیجیے گا مساج کریں، اپنے جو آپ کے ایریاز میں درد ہیں ان کو مساج کیجیے گا تو وہ آپ کے لیے کافی زیادہ پازیٹیو ثابت ہوگا، اور ہفتے کے درمیان میں یا ہفتے کے آخر میں جا کر آپ کو تھوڑی بہت ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے، اور بزنس میں انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہاں سے بھی آپ کو تھوڑی بہت کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کے معاملے میں ان کی شادی کے حوالے سے اور جتنی بھی آپ کی الجھنیں چل رہی تھی وہ انشاءاللہ صحیح ہوں گے، تو کوشش کیجیے گا اپنے اولاد کی شادی کے معاملے میں کسی اپنے بڑے سے مشورہ لازمی کیجیے گا، اور کسی سے الجھنے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی باتوں پہ کان مت دھرے گا، جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے اسی پہ یقین رکھیں۔ اور یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کوشش یہی رکھے اپنی زندگی پہ فوکس کریں، دوسروں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، ان سب سے آپ ہٹیں گے، اپنی زندگی پر توجہ دیں گے تو خوش بھی رہیں گے اور کامیاب بھی رہیں گے۔ اور دوبارہ سے یہی کہوں گی کہ صحت کے حوالے سے آپ نے اپنی گھٹنوں کا اور کمر کے درد کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور تمام حاجات کو اور خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد لازمی فرض نماز کے بعد 102 مرتبہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جدی، کیپریکارن۔
कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ़्ता आपने अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। चाहे वो बिज़नेस पार्टनर से लेकर लाइफ पार्टनर तक, आपने सभी के साथ बहुत मुखलिस होकर बात करनी है और अपने अल्फाज को आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करके इस्तेमाल करना है। इसके अलावा बिज़नेस के मामलात में कोई नई डील हो सकती है आपकी, लेकिन कोशिश कीजिएगा बग़ैर पेपर वर्क के कोई भी डील मत कीजिएगा। और इस हफ़्ते आपके अखराजात में भी बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता हुआ नज़र आ रहा है और अनएक्सपेक्टेड तौर पर आपको पैसे भी आएंगे, लेकिन वो बहुत जल्द खर्च भी हो जाएंगे। तो सेहत के हवाले से आपने अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ENT का, एयर नोज़ एंड थ्रोट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तुर्श चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा और आपने गाड़ी चलाते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। अपना भी ख्याल रखें और सड़क पर चलते हुए लोगों का भी आपने ख्याल रखना है। आपने अपनी तमाम हाजात और तमाम परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आप या वहाबो या रज़ाक़ो इसका वर्द फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 300 मरतबा लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। 11वां बुर्ज हमारा है बुर्ज दल्फ एक्वेरियस। ये हफ़्ता आपके लिए अहमियत का हाइल है, अहमियत रखता है ये हफ़्ता आपके लिए। आपके जॉब की जगह पर कुछ लोग आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आपको आपके बॉस के सामने नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखें क्योंकि सिला देने वाली ज़ात परवरदिगार की होती हैं और इज़्ज़त और ज़िल्लत रब करीम के हाथ में है। वो रब करीम ने फरमाया है व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत सिर्फ वही देता है। आप अपनी मेहनत जारी रखें, आप अपना लगन जारी रखें, बाकी सब परवरदिगार पे छोड़ दें। इस हफ़्ते आपका और आपके बिज़नेस पार्टनर से लेकर लाइफ पार्टनर तक सभी में आपको एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपकी तबीयत में थकावट और चिड़चिड़ापन आपको महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी आपने सब्र व तहम्मुल से काम लेना है। कोशिश कीजिएगा आप परवरदिगार से और रूहानियत से जितना करीब होंगे उतनी ही चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होगी। बिज़नेस के हवाले से और प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करना है या आप अपने जॉब को तब्दील करना चाहते हैं तो फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को आप पेंडिंग में रखें। किसी भी चीज़ को, किसी भी नए तब्दीली की तरफ आप बिल्कुल मत जाइएगा, यही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा तमाम अपनी परेशानियों को अपने मद्देनज़र रखते हुए अपने सदक़ात इस हफ़्ते बहुत ज़्यादा देनी है। कोशिश कीजिएगा घर से निकलते हुए आप सदका दिया करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सब चीज़ें बेहतर करेगा। और ये हफ़्ता आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं है और मकसद आपको डराना भी नहीं है, सिर्फ आगाह करना है। आप सदका देंगे इंशाअल्लाह बाकी रब करीम बेहतर करेगा। और कोशिश कीजिएगा, कुछ चीज़ें एक्सपोज़ होने जा रही हैं तो और कुछ ऐसे चेहरे सामने आएंगे जिससे आप हर्ट भी होंगे और वो आपके लिए आगे जाकर बेहतर साबित होगा। तो आपने अपनी तमाम हाजात और तमाम ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इसका वर्द सुबह शाम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद लाज़मी कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और 12वां बुर्ज आखिरी कर ज़ोडिएक साइन का वो है बुर्ज हूत। पाइसेस वालों के लिए ये हफ़्ता आपके लिए हफ्ते के शुरू के 4 दिन आपके लिए बिज़नेस के मामलात के लिए और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत बेहतर रहेगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन 4 दिनों में आप लाजमी कीजिएगा। इसके बाद अगला जो 3 दिन है उसमें आपने एहतियात करके चलना है। स्पेशली आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेहत के मामलात आपके थोड़े बिगड़ सकते हैं। अपने स्टमक का ख्याल रखें और कोशिश कीजिएगा जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। जिनको घुटनों का मसला है उनको ख्याल रखना है और जिनको गुर्दों का मसला है उनको भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ओवरऑल सेहत के हवाले से इस हफ़्ते आपने अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है और अपनी सेहत पे फोकस्ड रहना है। इसके अलावा छोटी मोटी आपकी आस व उम्मीद पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको इंशाल्लाह अनएक्सपेक्टेड तौर पर कुछ पैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको कोई अच्छी ख़बर भी मिल सकती है, स्पेशली बिज़नेस के हवाले से।
اولاد کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے. کوشش کیجیے گا جتنے بھی آپ کے کام ہیں اسپیشلی ان کی شادی کے حوالے سے اس پہ غور و غوص کر کے آپ کوئی فیصلہ کیجیے گا. اور اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ دوبارہ میں کہوں گی کہ اہمیت کا حامل ہے. اپنی صحت پہ توجہ دیں. اور بالکل جو آپ کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے رائیولز ہیں بزنس میں، جو آپ کے کمپٹیٹرز ہیں، وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی باتوں پہ توجہ مت دیجیے گا. وہ آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں وہ انشاءاللہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور آپ نے اپنی تمام حاجات اور تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. تو خواتین و حضرات، ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. والسلام.